حول ولا اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان محترم، شب ولادت ہے، لہذا جو بیان ہے وہ رہے گا تو اتنا ہی، لیکن آخر بحث میں، آخر گفتگو میں مصائب کا تذکرہ نہیں ہوگا، چونکہ شب ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام، لہذا ہر روز کی طرح اپنے بیان کو آغاز سے پہلے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میں چند مرحومین کے نام پڑھوں گا، آپ ان کے ارواح کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحوم آمینہ بہن بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بہن بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بہن بنت شوکت علی، مرحوم غلام عباس نور محمد بورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحوم آمینہ بہن بنت مہر علی، اور اس کے ساتھ ساتھ گوسانی فیملی، گھبرانی فیملی اور نورانی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ احباب کرم، سلسلہ بیان جو آغاز ہوا ہے، جو سیرت اہل بیت کے عنوان سے ہے، حسب وعدہ اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ آج بھی اہل بیت کی صفات و سیرت میں سے ایک سیرت کا تذکرہ کروں گا۔ مختلف صفات کے حامل آل محمد ہیں، ان کی بارز ترین صفت کا نام ہے علم آل محمد۔ یقینی طور سے پروردگار نے اس کمال سے اہل بیت کو نوازا ہے، اور پورے سلسلہ عصمت میں ہر ایک کو سرشار علم عطا فرمایا، اس انداز سے عطا فرمایا کہ کائنات میں کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ عزیزو، انسانی کمالات، انسانی صفات میں بہت سے صفات پائے جاتے ہیں۔ انسان شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، انسان سخی ہوتا ہے۔ ان تمام کمالات میں انسان صاحب علم بھی ہوتا ہے، اور تمام صفات کے اندر
اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو سب سے بالا ترین کمال کا نام ہے علم۔ جہاں تک دوسرے صفات کا تعلق ہے، اس میں بہت سے ایسے صفات ہیں کہ جہاں پر انسان تو ہے مگر خدا شریک نہیں، لیکن علم ایک ایسی صفت، ایسے کمال کا نام ہے کہ جہاں بندے کے ساتھ خدا بھی شریک ہے، بندہ بھی عالم ہوتا ہے، خدا بھی علیم۔ یقینی طور سے یہ وہ صفت ہے کہ جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا جب ملائکہ سے آدم کا مقابلہ ہوا اور ملائکہ نے اپنی برتری کے لیے اپنی عبادت کو میدان میں رکھا، تو مالک نے آدم کی طرف سے علم کو درمیان میں رکھا، اس لیے کہ عبادت، توجہ عزیزان محترم، عبادت کتنی بلند بھی ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، عبادت کتنی بھی بلند ہو جائے وہ مخلوق کی حد سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ عبادت بندے کا کام ہے، خدا کا کام نہیں ہے۔ علم وہ صفت ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے، اور مالک نے درمیان میں علم آدم کو رکھ کر کے سب کو متوجہ کر دیا۔ اگر یہ بندوں کا نمائندہ ہوتا تو عبادت درمیان میں رکھا، خالق کا نمائندہ ہے اس لیے علم کو درمیان میں رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ارباب کرم، یقینی طور سے ایک بحث ہے، تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے نوجوان متوجہ رہیں، اور میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں واضح کر دوں علم کے عنوان سے، کہ علم شریف ہوتا ہے یا بلند ہوتا ہے یا پست ہوتا ہے۔ اس کا تعلق علم سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کو کس چیز کا علم ہے۔ توجہ فرمائیں، انسان کس چیز کو جانتا ہے۔ اگر جس کو جان رہا ہے وہ عظیم ہے تو علم عظیم کہا جائے گا، اور جو اس کی معلومات ہیں اگر وہ عظیم نہیں، ذلیل و پست ہیں، تو علم پست کہا جائے گا۔ اس لیے کہ علماء علم منطق نے علم کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ حصول و صورت الشیء عند العقل، عقل میں کسی چیز کی تصویر کا چھپ جانا، اس کو کہتے ہیں علم۔ تو عزیزان محترم، علم نہ پست ہوتا ہے نہ بلند ہوتا ہے، علم کی پستی اور بلندی کا معیار طے ہوتا ہے کیا جانتا ہے، اس کی معلومات کیا ہے، کس چیز کا علم ہے۔ جس کا علم حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ بلند ہے تو علم بلند کہا جاتا ہے، اگر پست ہے، مثال کے طور پر ہمیں عبادت کا علم ہے، یہ کہہ سکتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے کہ آپ کو عبادت کا علم ہے۔ ایک انسان کھڑا ہو جائے مجھے جیب کاٹنے کا علم ہے، علم اسے بھائی، اور علم ہمارے پاس بھی ہے۔ کہا ہمارا علم آپ سے بہتر ہے، کہا کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کہا آپ کی عبادت وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے رہتی ہے، اس میں اتنی محنت نہیں ہوتی، میرا علم وہ ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے چرا کے چھپ کے ہوتا ہے، لہٰذا مجھے کمال ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ایک اصول طے ہو گیا کہ علم نہ بلند ہوتا ہے نہ پست ہوتا ہے، کیسا علم ہے، کس چیز کا علم ہے۔ جتنا بلند ہوتا جائے گا معلومات، اسی اعتبار سے علم کو درجہ ملے گا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں ذہنی کمزوری اور پستی کی بنیاد کے اوپر ہمارے جب معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم، تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں زمین کے بارے میں معلومات ہیں، مثلا زمین کا سائنس کا مثلا طالب علم انجینئر ہے۔ ایک انسان ہے جو آسمان کے بارے میں جانتا ہے، وہ سورج کے بارے میں، فضاؤں کے بارے میں، خلاؤں کے بارے میں بڑا انجینئر ہے۔ تو چونکہ ہماری نگاہوں کے اندر زمین پست ہے، آسمان بلند ہے، تو ہم نے فیصلہ کرنا شروع کیا جو زمین کا علم رکھتا ہے وہ انسان چھوٹا دکھائی دیتا ہے، جسے آسمانوں کا علم ہے وہ انسان بڑا دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ بات طے ہو گئی کہ اگر زمین کا علم رکھنے والا پست کہا جاتا ہے، آسمان کا علم رکھنے والا بلند کہا جاتا ہے، مولا نے اسی ذہنوں کو سامنے رکھ کر کے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، میرے علم کے بارے میں کیا جانتے ہو، میں تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانا کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، بات طے یہ ہے، میں تھوڑی دیر میں نے عرض کی حسب عادت مقدمے میں تھوڑا وقت لیتا ہوں تاکہ فاؤنڈیشن اب تک تیار، تب تک گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، لہٰذا میں نے عرض کر دیا علم نہ بلند ہوتا ہے نہ
پست ہوتا ہے، بلکہ اس کا معیار یہ ہوتا ہے کیا حاصل کیا، کس چیز کا علم ہے۔ جو حاصل ہونے والی چیز ہوتی اسی اعتبار سے علم کا مرتبہ اور درجہ طے ہوتا ہے، بلند ہے۔ اور دنیا میں جتنے علوم ہیں عزیزان محترم، توجہ، دنیا میں جتنے علوم ہیں، زمین کا علم ہو، آسمان کا علم ہو، سورج کا علم ہو، انسانوں کا علم ہو، جتنے بھی علم ہیں سب ہیں علم مخلوق، نہیں مخلوق کے بارے میں علم ہے۔ توجہ عزیزان محترم، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں، جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں آسانی سے پہنچو۔ جتنے علوم آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، زمین ہو، آسمان ہو، درخت ہو، یہ پوری کا انسانوں کے سارے علم، حتیٰ یہ کہ جنت کا علم، جہنم کا علم، ملائکہ کا علم، جنات کا علم، یہ سب کے سب ہیں مخلوق جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جتنے علوم ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ علم مخلوق ہے۔ متوجہ ارباب کرم، تو عزیزان محترم میں کہنا چاہتا ہوں انسان نے ترقی کر لی، انسان دنیا کا ماہر ہو گیا، بڑا انجینئر، بڑا سائنٹسٹ ہو گیا، جتنا بھی اونچا ہو جائے گا، جتنا بھی بلند ہو جائے، وہ بہرحال مخلوقات کا اس کو علم ہوگا۔ نہیں توجہ سے جانا محترم، آپ میری بات کی ذرا توجہ فرمائیں کہ جتنا بھی اسے علم ہو جائے گا، سارے علوم کا تعلق کہے سے ہے؟ مخلوق کے علم سے۔ سارے علوم یعنی دنیا نے جتنا بھی اونچا پہنچایا، جتنے علوم کو ہمیں پہنچایا، سب جا کر کے ایک مقام پر رک گئی، سب رک گئے، سب کا علم تھا علم مخلوق۔ صرف ایک علم دین ہی ایسا تھا جس نے خدا تک پہنچایا۔ متوجہ ارباب کرم، دنیا والے علوم ہمیں مخلوقات تک پہنچاتے ہیں، علم دین ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ آغوش میں آتا ہے تو بچے ماں کے انگلیوں کو پکڑ کے کہتی ہے بیٹا کہو اللہ ایک ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا علم مخلوقات کا علم ہے، علم خدا مالک کا علم ہے۔ جتنا فرق خدا اور مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اتنا ہی فرق علم دین اور علم دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو عالم نہیں بنایا، انسان کو جاہل پیدا کیا۔ والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے جب انسان کو شکم مادر سے اس دنیا میں بھیجا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، بالکل جاہل ہے۔ مگر جاہل پیدا کیا، مگر اللہ چاہتا ہے جاہل رہو نہیں۔ جاہل پیدا ہونا الگ مرحلہ ہے، جاہل رکھنا یہی وجہ ہے کہ مالک نے وہ تمام اسباب دیے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوپہر کی مولانا کی مجلس بھی اسی موضوع پر تھی کہ حصول علم کے ذریعے اللہ نے حواس خمسہ کو دیا، کان دیے، آنکھ دی، ناک دیا، زبان دی، ہاتھوں کو دیا۔ یہ 5 قوا ہیں جسے قوائے حواس خمسہ کہے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا ابھی، میں پھر واپس کروں اس گفتگو کو تو شاید بات آسان ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں علم نام ہے کس چیز کا؟ حصول و صورت الشیء عند العقل۔ علماء منطق کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی تصویر کا ذہن میں چھپ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا؟ ارے آنکھ نے کچھ دیکھا، تصویر پہنچ گئی نہیں پہنچی ذہن میں؟ کان نے کچھ سنا، محسوس ہوا ہے نہیں محسوس ہوا؟ کوئی چیز معلوم ہو گئی کہ اچھی آواز بری آواز، مثال کے طور پر زبان پہ کچھ رکھا، چکھ کے اس نے بتایا نہیں بتایا کہ مزہ کیسا ہے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے جسے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ علوم کے حصول کا ذریعہ حواس خمسہ ہے، اور مالک نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا، ان السمع جعل لکم السمع والبصر والافئدہ، ہم نے تمہارے واسطے کان رکھے، آنکھیں رکھی، تمہارے لیے دل دے دیے۔ بڑا سسٹم ہے عزیزان محترم، بڑا ترتیب سے مالک نے بڑے احتیاط سے ذکر کر دیا، کہا جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، ہم نے تمہیں کان دیا سننے کے لیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم نے دیے تمہیں دل دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ جو آنکھ اور کان دیکھے اور سنے، اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، اس لیے تم کو ہم نے عقل دی، تم کو ہم نے دل دے دیا۔ اور عجیب معاملہ ہے اور عجیب مرحلہ عزیزان محترم، حساب جب کر کے دیکھا تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے انسانی عزم میں جو علم کے حصول کا ذریعہ ہے، اس میں جو سب سے پہلے کام شروع کرتا ہے وہ کان ہے۔
متوجہ بات کا یہ عذاب وہ ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کام شکم مادر میں کام نہیں کرتے. جیسے انسان نے دنیا میں قدم رکھا یہ کام شروع کر دیتے, اور ان میں سب سے پہلے کون کام شروع کرتا ہے؟ کان. آنکھ کھلی ہو نہ کھلی ہو, دل کام کر رہا ہو, سمجھ رہا ہو, کچھ دیکھے نہ دیکھے, لیکن جو کہو گے متوجہ فوراً ہو جائے گا. اس کا مطلب سب سے پہلے جو عضو انسانی علم کے حصول کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کا نام ہے کان. پھر اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ساتھ کسی کو پہچاننے لگ جائے, دیکھنے لگ جائے, نہیں, آپ کان ہوگا. اور یہی وجہ ہے شاید مالک نے اس کا انتظام کر دیا کہ جو چیز سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے وہیں سے علم کا سہارا بھی شروع کر دیا. کہا داہنے کان میں اذان کہہ دو, بائیں کان میں اقامت کہہ دو. متوجہ میں کہنا چاہوں, دلیل ہے میرے پاس میرے بچوں, غور کرو آپ. اگر انسان کی آنکھ پہلے کام کرتی ہوتی تو اللہ کہتا ہے اسے دینیات کی پہلی کتاب دکھاؤ کیا لکھا ہے. متوجہ, اذان دکھاؤ, اقامت دکھاؤ, مگر دکھانے کا کام نہیں ہے, اس لیے کہ آنکھ ہو سکتا ہے بعد میں کام کو کرتی ہے بعد میں کام, لیکن سب سے پہلے چونکہ کان کر رہا تھا کام, لہذا مالک نے کیا کہا, اس کے داہنے کان میں کیا کہو, اذان, بائیں کان میں کیا کہو, اقامت کہہ دو. اور اذان و اقامت ہے کیا؟ اذان و اقامت ہے کیا؟ متوجہ ارباب کرم, ابھی انسان نے دنیا میں قدم رکھا, کچھ نہیں جانتا مگر توحید پروردگار پہنچا دی گئی, رسالت پہنچا دی گئی, امامت پہنچا دی گئی ہے, فروع دین پہنچایا جا رہا ہے. نماز کی طرف آ جاؤ, خیر عمل کی طرف آ جاؤ, بہترین کام کی طرف آ جاؤ, نیکیوں کی طرف آ جاؤ. عزیزو, ابھی انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے, ابھی کچھ کرنے کے قابل. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میرے اذان کہنے سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جائے گا, اقامت کہنے سے نماز پڑھنے لگ جائے گا, کچھ سمجھے گا, کوئی ایک ریئیکٹ کرے گا, کوئی ایکشن دکھائے گا, کچھ نہیں دکھائے گا. مگر مالک بتانا چاہتا ہے ذہن اور ہوش کو اپنے کھول کر کے رکھو, اور میری بات اپنے ذہنوں میں رکھ لو. جب چھوٹا سا آنے والا بچہ پیغام الہی سے, الہی پیغام سے الگ نہیں کیا جا سکتا, تو بڑے ہونے کے بعد نماز سے کیسے تم کو ہم معاف کر دیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے زن. اور یہ بھی ایک بڑا کمال ہے, یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. سب سے پہلے جس نے کام شروع کیا, توجہ عزیزان, میں اپنی منزل تھکاؤں گا جہاں تک میرے مقدمے میں گزرنے دیجیے مجھ کو. سب سے پہلے جس چیز نے کام کرنا شروع کیا اس کو انعام میں ملا, سب سے آخر تک وہی کام کرتا رہا. ہے یا نہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے میرے بچے, نہیں سمجھے شاید میری بات ہے. جس نے کان نے سب سے پہلے کرنا شروع کیا, اللہ نے انعام دے دیا کہ سب سے آخر میں بھی اسی سے کام لیا. جب سب دنیا نے سمجھ لیا انسان مر گیا, سب ختم ہو گیا, نہ وہ سن رہا ہے, نہ سمجھ رہا ہے, نہ دیکھ رہا ہے, نہ حرکت کر رہا ہے, کپڑوں میں لپیٹا, ایک زمین کے اندر ہم نے اتار دیا, اس کے بعد بھی ہم نے بازو کو پکڑا, اسما سن. متوجہ بات کرم, افہم سمجھ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا رابطہ مہد سے لے کے لہد تک اسی لیے کہا گیا آغوش مادہ تک علم حاصل کرتے رہو, آل محمد کی پیروی ہوتی رہے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. نہیں ارباب کرم, ذرا غور تو کریں, آخری تک یہ کام کر رہا ہے, کر رہا نہیں کر رہا ہے. ہم خوش فہمی مبتلا نہ ہو جائیں, ہم خوش فہمی مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی, یہ اعزاء اقربا ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے, یہ دوست احباب ہمارے لیے صدقہ خیرات کر دے گا. عزیزان محترم, معاف کیجئے, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یاد رہ جائے تو یاد کر لیجئے گا. وہ اولاد جو آپ کے کہنے سے زندگی میں نماز نہیں پڑھتی تھی, بہرحال صلوات تو پڑھ ہی دیجئے, ہے نا ارباب کرم. ہاں, اس سے کیا توقع رکھے بیٹھتے ہو؟ وہ اعزاء, وہ اقربا جن سے دن بھر, وہ پڑوسی جن سے دن بھر جھگڑا ہوا کرتا ہے, وہ آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے. وہ بھائی بہن اعزاء اقربا جو عید ملنے آتے ہیں, اب تو واٹس ایپ سے میسج کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کو بھیج دیتا ہے کہ آپ کے لیے صدقات خیرات کا. عزیز ہو, کسی
بھرم میں نہ رہ جانا، جو کرنا ہے اپنے سے کر کے کرو چلے جاؤ، جتنا کر کے چلے جاؤ گے وہی ملے گا، ورنہ اطمینان رکھو تمہارے واسطے یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ذمہ داری عزیزان محترم۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جاہل ضرور پیدا کیا، اپنے مطلب پر آ گیا اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج شب محفل ہے، لہذا تھوڑے سے بیانات میرے اسی محفل کے حساب سے رہیں گے۔ آپ سے چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے جاہل پیدا کیا مگر جاہل رکھا نہیں، وہ چیزیں دی جن سے علم حاصل کرنا ہے۔ کان سنو علم حاصل کرو، آنکھوں سے دیکھو علم حاصل کرو، دل سے سمجھو تو علم حاصل کرو۔ متوجہ ارباب کرام، مگر ایک بات ہمیں بتائیے، انسانی اعضاء میں ان چیزوں میں سب سے بالا ترین اہم ترین چیز کا نام ہے زبان۔ کان کا تذکرہ آ گیا، آنکھ کا تذکرہ آ گیا، دل کا تذکرہ آ گیا، زبان کا کوئی تذکرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آخر یہ زبان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں عزیزان محترم۔ کہا یاد رکھو، مالک نے کہا ہے تم جاہل تھے، تمہیں علم پہنچانا تھا، تو علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ ذرائع دیے جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور وہی کام کرنا شروع کیا۔ تو عزیزوں، جب جاہل آتے ہیں وہ چیزیں شروع کرتی ہیں کام کرنا جن سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب میں پڑھا کے بھیجتا ہوں تو اب یہ کان پہلے نہ کام کریں گے، دست پیغمبر پر آ کر الہی کتابوں کی تلاوت کریں گے، اس لیے کہ تمہیں سیکھنا ہے، انہیں سکھانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان، جس کو سکھانے کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے ضرورت نہیں کہ کان سے کام شروع کیا جائے، وہ زبان شروع کر رہا ہے، زبان کھول رہا ہے۔ پہلے ہی دن آئے، آغوش پیغمبر میں آ گئے، آنے کے بعد تلاوت شروع کر دی آسمانی کتابوں کی، آسمانی صحائف کی، توریت کی، انجیل کی، زبور کی۔ تفصیلی بحثیں دو جملے میں محفل کی مناسبت سے اشارہ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آخر یہ آپ لوگ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ بتائیے بھلا 2-3 برس کا بچہ بول پائے گا؟ ارے بول تو پاتا نہیں، ممی اور پاپا تو کہہ نہیں پاتا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نبی کے آغوش میں آئے اور آ کر کے آسمانی صحیفوں کی تلاوت ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہو گئی، پیغمبر سند دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا اگر قرآن نہیں پڑھا تو نہیں سمجھو گے، اور قرآن پڑھا ہے تو سمجھو گے۔ یاد ہے نہیں یاد ہے، جب جناب مریم قوم کے درمیان آغوش میں بچہ لے کر کے آئیں، متوجہ ہیں، تو قوم نے کیا کہا تھا؟ انہیں کہا تھا اے یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کا امرا سوئن ماں کانا تمہیں کے بغیہ، نہ تمہارے باپ کا کردار خراب تھا نہ تمہارے ماں کا کردار خراب تھا، یہ بغیر باپ کا بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، اللہ جناب مریم نے اشارہ کر دیا گہوارے کی طرف کہ ہم سے نہ پوچھو، جا کر جناب عیسیٰ سے پوچھو، بچے سے پوچھو، وہ خود بتائے گا۔ عزیزان محترم، عجیب جلالت ہے، عجیب جلالت ہے، جب الہی نمائندے کے سامنے دنیا والے آتے ہیں تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقلیں گم کر جاتے ہیں۔ جناب مریم نے کہا تھا بچے سے پوچھو، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ بچہ کیا بولے گا، مگر جب عقلیں گم ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم کیسے بولیں؟ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ تم سے بول رہے ہو، کس نے کہا؟ وہ تو کہا ہے بچہ بولے گا۔ عزیزو، ایک لفظ کہوں، جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف کیس ڈائیورٹ کر دیا، آج کی زبان میں ڈائیورٹ کر دیا۔ اب سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ الزام کیا ہے؟ عصمت مریم پر الزام، عصمت مریم پر الزام لگ گیا۔ مسئلہ خطرہ عصمت مریم کا ہے۔ جناب مریم کا نہیں، لن نکلم اليوم انسیا، آج میں بات نہیں کروں گی، انی صمت للرحمن صوما، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ اشارت الیہ، اشارہ کر کے کہا کہ جا کر کے بچے سے پوچھو۔ اب سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ عیسیٰ کے ہاتھ میں۔ چاہے تو عصمت مریم بچائیں اور چاہے تو خراب کر دیں۔ متوجہ ارباب کرم،
اب سارا مسئلہ اپنی طرف سارے راستے بند کر دیے. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. جعلنی نبیّ، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی. جعلنی نبیّ، مجھے نبی بنایا گیا. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ و زکوٰۃ مجھے وصیت کی گئی. عصمت مریم کہاں؟ نہیں تھوڑا اس زاویے سے بچے غور تو کریں. سوال کیا پھنس گیا تھا آ کر کے، مسئلہ کیا اٹکا کر کے؟ عصمت مریم کی گواہی دینی ہے کہ تمہاری ماں کا دامن پاک ہے، داغدار نہیں ہے. اور جناب عیسیٰ اپنا مسئلہ کاٹ کر کے ڈائیورٹ کر رہے، جناب مریم کا مسئلہ کاٹ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. عزیزو آپ جانتے نہیں جانتے، اگر کوئی انسان موضوع کو چینج کر دیتا ہے تو شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. ارے ہم پوچھ رہے ہیں عصمت مریم کہاں؟ کہنا میں اللہ کا بندہ ہوں. ارے ہم نے کہا عصمت مریم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کتاب دی گئی. وہ پوچھ رہے ہیں عصمت مریم کو، اور یہ گواہی دے رہے کہے گی میں اللہ کا بندہ، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا. عزیزو کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، بہت توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ کے جواب نے ایک بات بہت سہال ثابت کر دی کہ میں نے عصمت مریم کا نام تو نہیں لیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں. جو ایسا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا کردار داغدار نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھو دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھنے سے جانا ہے نا ارباب کرم. تو جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیّ. کسی کو شک نہیں ہو رہا ہے کہ 2 گھنٹے کا بچہ ابھی تو لے کے آئی ہیں. واقعہ تو آپ کے سامنے نے گئی تھی مہد، اور ولادت بھی وہ لے کر کے چلی آ رہی. چند گھنٹے کا بچہ بول رہا ہے. عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر عیسیٰ چند گھنٹے میں اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دے سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ اگر آسمانی کتابوں کی تلاوت کر لے تو کون سے مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں؟ ارے جانے تو عیسیٰ تو نبی تھے. جناب یوسف کا کیس جب بگڑ گیا تھا تو وہاں بھی گواہی بچے ہی نے دی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عصمت پر وقت پڑا ہے بچوں نے گواہی دی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور میں کہتا ہوں سب جانے دو. علی کیسے بولے سب جانے دو؟ اتنا عقیدہ تو ہے نہیں ہے کہ پیغمبر صاحب اعجاز ہیں. کاش میری بات پہنچ جائے. پیغمبر صاحب اعجاز ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں، یہ صاحب اعجاز ہیں. ان کے سامنے کیا ہے؟ درخت تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں، سنگریزے تسبیح کرتے ہیں، کچھ پتھر بولنے لگتے ہیں. عزیزو جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے بولنے لگ جائیں اگر ولی خدا آسمانی کی کتابوں کی تلاوت کر دے تو کون سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر علی کا فضائل نہیں سمجھتے کم سے کم پیغمبر کے معجزے کو تو مان لو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. ارباب کرم علی نے آسمانی کتابوں کو 2-4 جملے سن لیجئے. میں نے کہا میں علی سے مسرزہ تک پہنچوں گا. علی نے تلاوت کر دی آسمانی کتابوں کی. متوجہ ہیں علی کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ سب آپ کو معلوم ہے. سورہ مومنون. کون سی تلاوت کی آپ نے؟ سورہ مومنون. یہ قد افلح المؤمنون الذین، بے شک وہ مومن کامیاب ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. عن اللغو معرضون، برائیوں سے بچتے ہیں. للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں. ایک صفات مومنین ہیں جو مسلسل چلی آ رہی ہیں. متوجہ باب کرم، یہ مسلسل ذکر نہیں کر رہا ہے. مولائے کائنات پہلے دن کس بات کا اعلان کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ زبان کھولی قرآن کے اندر جو سب سے پہلے تلاوت آپ نے شروع کی سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی. اور تلاوت کرتے کرتے صفات مومنین جب بیان کر چکے تو پیغمبر نے فرمایا بکا یفلح المومنون، علی تمہارے ہی ذریعے مومنین نجات پائیں گے. مجھے ایک جملہ کہنا عزیزان محترم، آپ محسوس کریں مولا کائنات کی حیات کو. پہلے دن جب آئے تو کاہے کا اعلان کیا؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہے. متوجہ ہیں، پوری زندگی گزاری
بہت توجہ میرے دوستوں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا. پوری زندگی گزاری، 19 رمضان سن 40 بھی آ گئی، صبح کا وقت آ گیا، جب ضربت لگی تو کیا آواز دیتے؟ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. یعنی ایک ابو علی کی زندگی کے بارے میں کیا سوچنا؟ آئے تو مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا، گئے تو اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اگر یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ اور اضافہ کر دو، اس سے مربوط ہے کہ جب فتح مکہ ہو گئی اور مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس وقت حکم لگ گیا نہیں، لیکن انما المشرکون نجس، مشرک نجس، کافر نجس. اب کوئی بھی حدود حرم میں مشرکین میں داخل نہ ہونے پائے. واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. مشرک کافر کہتے کس کو ہیں؟ مشرک یا کافر، کافر کی تعریف جو علماء علم اصول نے اور علماء علم کلام نے لکھی ہے کہ کافر اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرے، رسول کی رسالت کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے اور ضروریات دین کا منکر ہو. 4 چیزوں کو ذکر کر دیا. جو اللہ کا منکر، نبی کی نبوت کا منکر، قیامت کا منکر اور ضروریات دین، یعنی وہ دین کے وہ احکامات جن کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے. مثلا نماز کسی دلیل کی ضرورت ہے، روزہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں ضرورت. تو اگر اس کا منکر ہو جائے کہ میں نماز نہیں مانتا، میری بات پہنچ نہیں پہنچ رہی ہے، میں نماز نہیں مانتا. عزیزان محترم، علماء کی اس قول کی بنیاد تو ہے بھی، وہ انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا. خیر یہ گفتگو ہے. تو عزیزان محترم، جو اللہ کے اقرار کرے، نبی کے اقرار کرے، قیامت کے اقرار کرے وہ مسلمان. جو منکر ہو جائے، متوجہ ہیں، وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. اور کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کافر نجس. طے ہو گئی بات؟ نہیں طے ہو گئی. اب ہم نکلے یہاں سے سڑک پر، ہم نے دیکھا 3-4 برس کا بچہ ہے، گھوم رہا ہے. ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ کرنا شروع کیا. ہم نے کہا بیٹا بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ نہیں بتایا. میں نے کہا رسول کی رسالت مانتے ہو؟ کہا نہیں. نے قیامت کسے کہتے کچھ جانتے ہو؟ کہا نہ. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ کافر ہے. کافر کیوں؟ اس لیے کہ اقرار نہیں کر رہا ہے. ایک دوسرے کو پکڑا، اس کے بارے میں اسی انداز سے پوچھا، متوجہ ارباب کرم، اس کے نے ایسے انداز سے بیان کرنا شروع کر دیا. ہم پریشان ہو گئے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ آخر یہ بچہ ہے کون؟ اس کے بارے میں حکم کیا لگایا جائے؟ اگر اقرار کرے تو مسلمان، انکار کرے تو کافر. میرے ساتھ رہیے ذرا. مطلب اب بچہ ہے 3 برس 4 برس 2 برس، جانے دیے 1 برس کا بچہ، 1 گھنٹے کا بچہ ہے، اسے آپ کہیں اللہ کو مانتے ہو چپ، رسول جانتے ہو چپ، نہ اقرار کر رہا ہے نہ انکار کر رہا ہے. ایک نئی قسم پیدا ہو گئی. کون سی قسم پیدا ہو گئی؟ کہ نہ یہ مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ کافر. ارے انکار کر دے تو میرے ساتھ رہے، میں ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں، مسئلہ شریف پتہ چل جائے اور نتیجہ بھی حاصل ہو جائے. تو جو اقرار کر لے وہ تو مسلمان، جو انکار کر دے وہ کافر. ایک بچہ ہے، 2 بچے 4 بچے جو بھی ہمارے ساتھ، 2-4 برس کے بچے اتنے ہوا کرتے ہیں، نہ وہ اقرار کر رہا ہے نہ انکار کر رہا ہے، نہ مسلمان ہے نہ. یہ تیسری قسم پیدا ہو گئی. علماء نے اس بارے میں، تمام علماء نے فیصلہ کیا. قرآن کی ایک آیت کے توجہ، ایک مسئلہ شرعی آپ کو معلوم ہو جائے بچوں کے لیے. قرآن کی ایک آیت کے ذریعے استنباط کرتے ہوئے تمام علماء اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میں نے ذریت کو ان کے ماں باپ سے جوڑ دیا ہے. میرے ساتھ رہیں، ذریت کو، بچوں کو ان کے ماں باپ سے جوڑ دیا ہے. نہیں فیصلہ ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. بچے کے عقیدے کے بارے میں نہیں دیکھا جائے گا. توجہ میرے دوستو، مسئلہ متوجہ ہیں. یہ دیکھیں گے اس کے ماں باپ کیا ہیں. اگر ماں باپ مسلمان تو بچہ، میرے ساتھ رہے ذہن محترم، مسئلہ شرعی بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کبھی ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں سوال ہے، یہ بتائیے بچوں جو اقرار انسان نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا یہ پاک ہے، نجیس ہے، مسلم ہے یا کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، کیا ہے، ان کے بارے میں کیا سوچا جائے؟ تو مسئلہ معلوم ہوگا نہیں معلوم ہو گیا کہ بچوں کے بارے میں فیصلہ بچے کے عقائد کے اعتراف اور انکار سے نہیں ہوگا.
بلکہ بچے کے بارے میں فیصلہ کس سے ہوگا؟ ان کے ماں باپ سے۔ اگر ماں باپ مسلمان متوجہ ہیں تو بچہ مسلمان، چاہے 1 دن کا ہو یا 1 گھنٹے کا ہو یا 6 برس کا ہو یا 14 برس کا۔ اگر ماں باپ کافر تو بچہ بھی کافر، یعنی وہ پاک یہ نجس۔ مسلمان کا بچہ ہے تو پاک، کافر کا بچہ ہے تو، میری بات پہنچ رہی ہے؟ بات تو طے ہو گئی کہ اولاد کو ماں باپ سے جوڑا جائے گا۔ اگر ماں باپ مسلمان تو بچہ بھی مسلمان پاک، اگر ماں باپ کافر تو بچہ بھی کافر نجس۔ عزیزان محترم، اگر فاطمہ بنت اسد خود سے آتی، میں بہت دور تک آپ کے ذہنوں کو لایا ہوں، اگر فاطمہ بنت اسد تالا کھول کر کے خود سے داخل ہوتی، متوجہ ارباب کرم، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا، سبھی آتے تھے تو وہ بھی کعبے میں آ گئیں، متوجہ ہیں۔ مگر جناب ابو طالب تالا نہیں کھولا، فاطمہ بنت اسد تالا نہیں کھولا، کسی اور نے نہیں کھولا، پروردگار نے دروازے میں ایک نیا دروازہ بنایا، دیوار میں نیا در بنایا۔ اے میرے پروردگار، ہم نے اب تک تو یہی سمجھا ہے کافر کا بچہ نجس ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ پاک ہوتا ہے۔ اگر فاطمہ بنت اسد آ جاتی تو ہم جاننے ابھی اسلام نہیں ہے، مسئلہ نہیں۔ اے میرے مالک، تو داخل کر رہا ہے، اتنا تو بتا دے، بڑی پاک جگہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل نے پاک کر رکھی ہے، آخر کیوں بلا رہا ہے؟ ان کو کیوں ارے مریم کے ان باہر کر دیا، روح اللہ پیدا نہ ہو سکا، مگر علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کر کے بتا رہا ہے مالک تمہارا نظریہ علی کے باپ کے بارے میں جو ہو میں نہیں جانتا، اپنے گھر میں پاک جگہ پر پاک پیدا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر علی پاک نہ ہوتے تو ان کے باپ کا مسئلہ کیسے؟ تو عزیزان محترم، یہ ایک درمیانی گفتگو تھی، تو اللہ نے استعمال کیا، کیا کہا کہ جاہل تو پیدا کیا، گفتگو میری یہی جا رہی تھی، مگر جاہل رکھا نہیں ہے تم کو، ہم نے تم کو ذرائع دیے، تو آنے میں یہی 3 ذرائع، توجہ، جب آئے تو اللہ نے کیا کہا؟ جعل لکم السمع والبصر والافئدہ۔ پہلے کیا کہا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا قرار دیا؟ آنکھ دی، کان دیا اور دل دیا، درست ہے۔ اور اس کا جب جانے لگے تو اسی ترتیب سے ذکر کیا۔ جب جانے والا انسان ہوا تو اللہ نے کیا کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہم مسئولا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب آئے تو کیا کہا؟ کان دیا، ترتیب یار ذہن میں رکھیے گا، کان دیا، آنکھ دی، دل دیا۔ جب جانے لگے تو کیا اللہ نے کہا؟ جا تو رہے ہو، اب جب آ رہے ہو میرے بارگاہ میں تو یاد رکھ لینا، کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ میرے ساتھ رہ جانا محترم عزیزوں، ایک بات بتائیں انصاف سے، یہ لفظ کہہ دوں، مثلا ہم لوگ موبائل خریدتے ہیں، لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، سسٹم کمپیوٹر وغیرہ خریدتے نہیں خریدتے؟ میں ایک عدد موبائل یا سسٹم جو بھی کہیں، لیپ ٹاپ خرید کے لایا، شاندار، 40 50 60 ہزار جو بھی قیمتیں بازار میں تھی، میں خرید کے لے کر کے آیا، متوجہ باب کرم، اب آ کے میں نے اس کا پلگ کی آن کیا، کھل تو گیا، اب مجھ سے ہم تصویر نکالنا چاہتے ہیں، ویڈیو نکالنا چاہتے ہیں، آڈیو کچھ وہ دکھائی نہیں رہا، وہ خالی آن ہو چکا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوا۔ میں اس کو لے کے دکان پہ گیا، میں نے کہا یہ تم نے کیا ہم کو دے دیا؟ پھنسا دیا، اتنا پیسہ لے کر اس کو تو کچھ دکھائی نہیں ہے، نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیو، نہ آڈیو، نہ نوحہ، نہ گانا، نہ ماتم، نہ مجلس، کچھ دکھ ہی نہیں رہا، آخر اس میں کیا ہے؟ تو نے پوچھا مولانا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں لے گیا، میں نے پلگ لگایا، آن کر دیا ہے۔ کہنا عجب بات ہے یار، میں نے کیا ہوا؟ کہنا آپ مولانا ٹھہرے، ہم نے کہا ٹھہرے، بتا دیے کیا ہونا چاہیے؟ کہا جب کسی چیز کو اس میں سے نکالنا ہے تو پہلے ڈالنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ اب آپ نے موبائل یوز ہوگا نہیں ہوگا، ڈیٹا ڈالو گے تب وہ شو کرے گا، ڈیٹا ڈالو گے سسٹم میں تب وہ ڈسپلے کر کے آپ کو دکھائے گا تصویر، جو کچھ ڈالو گے
متوجہ ارباب کرم، مالک نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل دیا ہے، اب تم اس سے سوچو سمجھو دیکھو، اس کے بعد جب آؤ گے تو انہی کے بارے میں سوال کریں گے، کانوں سے کیا سنا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، دل سے کیا سمجھے تھے۔ متوجہ ارباب کرم، اگر اللہ نے وہ ذرائع دیے جن سے سوال کرنا ہے تو عزیز و علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے سورس بھی دے دیا۔ یاد رکھو، اگر ہم نے دیا ہے کان، ہم نے دیے ہیں آنکھ، ہم نے دیا ہے دل، تو ہم نے بھی تمہارے واسطے دین کے سورس کو، دین کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں دی ہیں: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ امام معصوم جو کہے اسے سنو، معصوم جو کرے اسے دیکھو، جو تقریر جو رعایت کرے اس کو دل کے بارے میں فیصلہ کرو۔ ہم نے اگر دل دیا تھا اور دماغ دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دیا تھا، تو اس بات کے واسطے دیا تھا کہ اس سے ہم سوال بھی کریں گے۔ ہم نے معصومین کی زندگی دیکھی، ان کے اقوال رکھ دیے، ان کے اعمال رکھ دیے، ان کی خاموشی رکھ دی۔ اب ان باتوں کے بعد دیکھنے کے بعد اب جب آؤ گے تب ہم سوال کریں گے، جو معصوم نے کہا تھا سننے کے بعد عمل کیا یا نہیں کیا، جو معصوم کا عمل دیکھا عمل کیا یا نہیں کیا، جو معصوم کو سمجھے تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی انسان آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے، کسی وقت کوئی منظر دیکھ لیا، کبھی یہاں بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں، متوجہ ارباب کرم، کبھی انسان نے کوئی حساب کتاب کیا، اس کو دل سے حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے سمجھ لیا۔ تو ہو سکتا ہے کبھی کان نے کہیں سنا ہو، آنکھوں نے کسی مقام پہ کچھ دیکھا ہو، دل نے کہیں کچھ سمجھا ہو، مگر تاریخ میں ایک موقع ایسا آیا جہاں تینوں سے ایک ساتھ سوال ہوگا۔ تاریخ میں ایک موقع ایسا آ گیا جہاں تینوں سے ایک ساتھ سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وہ موقع کب تھا؟ جب مولائے کائنات کو غدیر میں پیغمبر لے کر کے آئے، متوجہ ارباب کرم، اور آنے کے بعد اٹھایا ہاتھوں کے اوپر، کہا من کنتو مولا۔ جب سنا تھا تو مانا کیوں نہیں؟ ھذا علی، دیکھا تھا تو مانا کیوں نہیں؟ اور جیسا میں مولا ویسا علی مولا، اگر سمجھے تو مانا کیوں نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ پروردگار نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے کہ جیسا کیا ہے ویسا۔ اب اس وقت گفتگو کے لیے وقت تقریباً مکمل سا ہو رہا ہے، 5 10 7 منٹ 8 منٹ کا میرے پاس وقت ہے۔ میں اس درمیان کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ نہ مجھے بہت سی باتیں علم کے بارے میں عرض کرنی تھی، بہت سے مسائل ہیں، ہمارے مسائل بڑے عجیب و غریب ہیں عزیزان محترم۔ علم قوم میں 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم اور ایک جاہل۔ یاد رکھیے، نہ عالم نقصان پہنچاتا ہے نہ جاہل۔ میرے بچے سوچو کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، کیا جاہل نقصان نہیں پہنچاتا؟ جاہل نقصان نہیں پہنچاتا، عالم نقصان نہیں پہنچاتا۔ ارے مثال کے طور پر مجھ کو گھر بنوانا تھا، میں ایک گیا آرکیٹیکٹ کے پاس، میں نے اس سے کہا ذرا پلان بنا دیجئے، وہ عالم تھا، اس نے ایک ڈیزائن بنا دیا گھر کا۔ میں اس پرچے کو لے کر کے، جو ڈیزائن کا پلان اور نقشہ تھا، اس کو لے کے ایک MBBS ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا آپ بتائیے کہ اس میں کالم کتنا چوڑا ہوگا، دیوار کتنی انچ ہوگی، کتنی اونچائی پہ ہوگا۔ کہنے بھائی صاحب غلط جگہ آپ آ گئے ہیں، میں اس بارے میں جاہل ہوں، میرے لفظ سنتے رہیے گا، میں اس بارے میں جاہل ہوں، جو اس کا جانکار ہو اس کے پاس جائیے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا عزیزان محترم؟ ہم نے دوا لے لی، ہم پہنچ گئے انجینئر صاحب کے پاس، یہ دوا کیسے کھائیں؟ کہنے آپ غلط آ گئے ہیں، آپ نے غلط جگہ کے بات پوچھنا شروع کر دی ہے، اس لیے کہ میں اس کو نہیں جانتا، میں اس بارے میں جاہل ہوں۔ تو میرے ساتھ ہیں عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ عالم نے نقصان پہنچایا نہ جاہل نے۔ ایک تیسری قسم پائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جاہل مرکب، جس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ ایک ایسا جاہل ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہے۔ جاہل مرکب ایک ایسا جاہل ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہے۔ اور اس کی مثال تو ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، ہر جگہ سماج میں سب سے بڑا طبقہ اسی کا پایا جاتا ہے، اس جاہل مرکب کا۔ اور تجربہ کرنا ہو تو آپ اسی مجلس میں تجربہ کر لیجئے گا۔
اب یہ محفل ختم ہو جائے اور آپ کسی کے سامنے دوتان آدمی کے سامنے بتا دیجئے کہ پتہ نہیں میرے پیٹ میں کچھ درد سا ہو رہا ہے، تب آپ دیکھیے گا کتنے نسخے آ جائیں گے۔ ہر آدمی ایک نسخہ دے گا، وہ کھا لیجئے، مولانا مولانا صاحب ایسا کر لیجئے گا، مولانا صاحب ایسا کر دیجئے گا۔ عزیزان محترم، دو ہی علوم بہت زیادہ مظلوم ہیں، ایک علم دین، ایک علم ڈاکٹری۔ ہر انسان اسی میں دخل دیتا رہتا ہے۔ علم دین کا جہاں تک تعلق ہے تو ہماری خواتین جو اسے دہلیز سے باہر آنے ہی نہیں دیتی۔ ارے ہم نے کہا مولانا سے باہر کہیں مولانا کیا جانے، ہم سے پوچھو، یہ نانی دادی وغیرہ لگ جاتے نہیں، کہا ارے مولانا کیا جانے، وہ کیا جانے۔ ہم تو بولتا ہم جو ہوتا چلایا ہے وہی ہوگا، ان کو کیا پتا کیا یہاں ہوتا ہے کیا چلتا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو ابراہیم کی قوم نے دیا تھا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا، ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا اس لیے کرتے چلے آ رہے۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو کرتے ہو وہ حق نہیں ہے، جو حق ہے اسے کرو، اس میں بھلائی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ارے بڑے مسائل عزیزان محترم، مذہب کہتا ہے علم حاصل کرو، فصلوا اہل الذکر، فصلوا اہل الذکر، فصلوا اہل الذکر۔ عجیب معاملہ ہے، دین والوں سے معلوم کر۔ ہم جو ہے کسی سے پوچھنے کے لیے تیار، نماز غلط پڑھ لیں گے مولانا صاحب سے نہ پوچھیں گے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، وضو غلط کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھ لیجیے، جو وضو کے جانکار ہیں دھیرے سے دیکھیے گا، بے کسی توہین نہ کیجیے گا، دیکھ لیے کتنے آدمی وضو صحیح کرتے ہیں۔ 80-90% کہیں ایسا نہ نکل جائے جن کا وضو ہی خطرے میں ہو، مگر پوچھیں گے نہیں، اس لیے کہ پوچھ لیں گے تو بے عزتی ہو جائے گا۔ اچھا ان کو یہ بھی نہیں معلوم، یعنی ہم غلط کرتے رہیں گے، پوچھیں گے نہیں عزیزان محترم، اس لیے کہ ہم سب سے بڑے جانکار ہیں، اور علماء سے آ کر کے پوچھیں بھی کیسے مسائل۔ میں نے کہا گفتگو 2-4 منٹ سن لیجیے، میں اپنی عادت سے میں مجبور ہوں، بغیر اس کے کہے میں آگے نکلتا ہی نہیں ہوں۔ مولانا صاحب سے آگے کیا پوچھا کرتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھیں گے وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، شک ہو جائے ایک دو میں کیسے ہوگا، مسا الٹا سیدھا کیسے جائز ہے، اور ساری باتیں پاک کیسے کریں گے، طہارت کیسے، آب مطلق کچھ نہیں پوچھنا۔ مولانا یہ بتائیے کہ نظر ڈھک کے ہوگی یا دوپٹہ ڈال کے ہوگی؟ میں رک گیا، نہیں سر محترم، ہوتا نہیں ہوتا۔ نظر کھڑے ہو کے دی جائے گی کہ بیٹھ کے دی جائے گی؟ سوالات ہیں اسلام میں، آتے ہیں ہمارے پاس سوالات۔ قبلے کی طرف رکھ کے نظر ہوگی یا کسی اور طرف ہو سکتی ہے؟ کتنے مسائل ہیں عزیزان محترم، کیا کیا ہے۔ نظر اٹھا سکتے کہ نہیں اٹھا سکتے، وہیں رکھے رہیں گے، آگے اٹھا سکتے، نظر کا دن گزر گیا وہیں رکھے نہ کہیں دیر۔ ارے یہ سب سوالات ہوا کرتے، کیسے کیسے سوالات، کیسے کیسے سوالات عزیزان محترم ہوا کرتے ہیں۔ ہوتا ہے حضرت، ہر ایک کتنے مسائل میں آپ سے تذکرہ کروں۔ شہزادی کا تابوت اٹھانا ہے، مرد اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہے سوالات ہیں، آپ ڈرے نہیں، میں کل بھی کہہ چکا ہوں، ڈرے نہیں۔ سوالات آتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کا تابوت بھلا مرد اٹھائیں گے؟ ارے پہلے دن جس دن شہزادی دفن ہوئی تھی اس دن جنازے کی تاریخ پڑھ لیتے۔ کیا کوئی خاتون تھی جو جنازہ اٹھائے تھی؟ سب تو مرد تھے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں عزیزان محترم، دین میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ محسوس تو کریں، پر ہوتا نہیں ہوتا۔ اور سناؤں آپ کو کیسے سوالات ہوتے ہیں۔ اب شہزادی کی نظر ہے، مرد کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ارے ان کا صدقہ کل کائنات کھا رہی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، کیا مزاج ہے عزیزان، کیا مذاق بنا رکھا ہے شریعت کا۔ ہم نے عقیدت اندھے مان لینے کا نام نہیں ہے، آنکھیں کھول کے ماننے کا نام۔ آنکھیں کھولو عزیزان محترم، ڈرو نہیں، جرت پیدا کرو، سوال کرو، معلوم کرو علماء سے، متوجہ ہیں، تب یہ بتایا جائے گا، پھیرے گا۔ جناب عباس کی نظر ہے، عورتیں کھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں یہ سوالات ہیں جو میرے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کہاں ہم پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے دنیا؟ آسمان پر کمند ڈال رہی ہے، ستاروں کی دنیا سے آگے جا رہی ہے، ابھی ہم اسی دسترخوان سے نہیں نکل پائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سوال کرو، پڑھو، دین کی معلومات کرو، دین کھولو۔ عزیزان محترم، میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ جانتے ہیں مولانا صاحب اس کی انشاءاللہ یقیناً تائید کے، وہ والی تائید نہیں جو میں زبردستی لینا چاہتا ہوں۔ اگر دین صرف اسی محدودیت کا نام ہوتا، نماز و روزہ کا نام نہ ہوتا، تو
تو بہاؤالدین جیسا آیت اللہ روضہ امام رضا کا پلان نہ بناتا۔ یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ لوگ سمجھتے دیداری اتنی دیداری ہے۔ ایران نے بتا دیا ہے دیداری نماز کا نام نہیں ہے، رہبری ہے جو بتانا چاہتی ہے دیداری اسے کہتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، دین حاصل کرو، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہنا چاہتا ہوں، تب تم جب کھڑے ہو جاؤ گے ساری دنیا بیٹھ جائے گی، تم بڑے دکھاؤ دو گے دنیا بونی دکھائی دے گی۔ ارے پورا ورلڈ آرڈر بدل دیا عزیزان، کیا بچا ہے؟ ایک نام چل رہا ہے، کاہے کے لیے چل رہا ہے؟ کس لیے چل رہا ہے؟ عزیزو، جب دنیا بھولنے لگے گی، اور جب دنیا بھولنے لگتی ہے کہ معصومین کیسے تھے، ائمہ کیسے تھے، اللہ والے کیسے تھے، تو اللہ اپنے بندوں میں، انہی کے غلاموں میں کوئی غلام کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر 1400 برس پہلے والے آقا کو نہیں دیکھا تو 1400 برس کے بعد غلام کو دیکھ لو، پہچان لو۔ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، بات آگے ایک جملہ کہہ کے اپنی بات واپس آنا چاہتا ہوں، اور کہنا چاہتا ہوں جناب محترم، دنیا یہ کہہ رہی تھی، دنیا اس وقت جب سرکار نے سید الشہداء نے قیام فرمایا تو ساری دنیا کہہ رہی تھی، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کتابوں میں لکھا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، جب ساری دنیا نے حسین یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین بھی بیعت کو کر لینا چاہیے تھا۔ یہ سنا ہے آپ نہیں سنا ہے؟ جب ساری دنیا نے یزید کی، سارے اصحاب، سارے تابعین، سارے ممالک، سارے مسلمان، دنیا کے 3/4 زمین کے اوپر قابض حکومت کرنے والا یزید، جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ میں تو نہ کہوں گا، ہاں دشمن کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں۔ ابو العالیٰ مودودی نے اس پر کراس کوشچن کرتے ہوئے کہا، یہ نہ کہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں کی، یہ کہو جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیسے بیعت کر لی تھی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزو، کل کا یزید جان رہا تھا، توجہ بات آگے جملہ کہہ کے آگے نکلنا چاہتا ہوں، کل کا یزید جان رہا تھا اگر ساری دنیا بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے تو ساری دنیا کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات آج کا یزید بھی سمجھ رہا تھا، اگر 56 ممالک سر جھکا کے تابع بن جائے، اگر علی والا نہ جھکے گا تو کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، گفتگو کو روک رہا ہوں، آئندہ دنوں میں پھر آپ کے سامنے انہی مسائل کی طرف روشنی ڈالتا ہوں۔ آج چند واقعات چھوٹے چھوٹے جو معصوم کے حوالے سے اور شب ولادت ہے، واقعات ذکر کرنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عظیم امام، ایسا امام جس نے اپنی پوری حیات دین کے لیے وقف کر دی، کیسا امام، آئے تو سجدہ کرتے ہوئے گئے تو سجدہ کرتے ہوئے گئے، کتنا عظیم امام۔ کیا کیا واقعات ملتے ہیں، مسلسل آپ واقعات پڑھا بھی کرتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں عزیزان محترم۔ کتنا عظیم امام، کتنا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ایک دو واقعات سنانا چاہتا ہوں، چونکہ وہ اصلاحی اس لیے سنانا چاہتا ہوں، زیادہ اس میں ہے تو اصلاح سب میں اس میں زیادہ ہے۔ امام کے چاہنے والے ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی، جن کا نام کیا ہے، بشر ہے، اور انہیں حافی کہا جاتا ہے، جو امام کے چاہنے والوں میں سے تھے، بغداد میں رہتے تھے، بہت بڑے بزنس مین اور تاجر تھے، اور ان کا علاقے میں ڈنکا بجتا تھا، بڑے پیسے والے دولت مند تھے۔ امام کا زمانہ تھا، ایک دن امام بغداد سے گزر رہے تھے اور بشر کے دروازے سے گزر ہوا،
ان کے یہاں شادی کا کوئی پروگرام چل رہا تھا، ان کے یہاں شادی ہونے والی تھی یا چل رہی تھی، تو وہاں رقص و سرود کی محفل سجی تھی، گانے وغیرہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام جب گزر رہے تھے تو امام نے جیسے ہی سنا تو چاہا کہ آگے بڑھ جائیں، اتنے میں دیکھا کہ کنیز دروازہ کھلا اور کنیز باہر نکلی۔ توجہ کے عزیزان محترم، میں امام کے چاہنے والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ دروازہ کھلا اور کنیز باہر نکلی کوڑا وڑا پھینکنے کے لیے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، امام نے جیسے ہی دیکھا اس کو، تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا؟ امامت اسے کہتے ہیں، بہت لمبی تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی، چھوٹے جملے سب کچھ سمجھا دیں۔ امام نے کیا پوچھا؟ یہ بتا دے کہ یہ کسی غلام کا گھر ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ تو اس نے کہا ارے یہ تو بہت ثروتمند بشر کا مکان ہے، وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں۔ سنو گے عزیزوں، میں آپ کو روک کے کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر یہ اپنے آقا کا غلام ہوتا تو ان کی بندگی کرتا۔ سن رہے ہو عزیزوں؟ بڑی آسانی سے سنا ہے، سنو، غور بھی کر لینا۔ گانے کی آواز آئے تھے، امام نے کیا فرمایا؟ اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا کی بندگی اور پیروی کرتا۔ بات گزر گئی، امام چل پڑ، رکے نہیں۔ جب گفتگو اتنی دیر ہوئی تو تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر ہو گئی تو اندر جب پہنچی تو بشر نے دیکھا، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ گیٹ پر کیوں اتنی دیر؟ تم تو کوڑا ہی پھینکنے گئے، اتنی دیر میں کاہے آ گئی؟ کہنے میں جیسے میں دروازہ کھولا ایک شخص گزر رہا تھا، تو کیا ہوا؟ کہا اس نے پوچھا مجھ سے کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آزاد، اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اپنے آقا کی پیروی کرتا۔ جیسے ہی بشر نے یہ سنا سمجھ گئے کس نے کیا کہا، سب کچھ چھوڑا، ننگے پیر دوڑے گلی میں ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے، یہاں تک کہ کہیں پر امام کو انہوں نے پا لیا۔ جیسے ہی پا لیا قدموں پہ گر گئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں متوجہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، کبھی اس کام کو انجام نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد اس دن کے بعد سے اس مقام کے یا اس واقعے کی یاد رکھتے ہوئے ایک ملینر یا بلینر انسان اس نے اس دن سے پھر پیروں میں چپل نہیں پہنی۔ عربی میں حافی کہتے ہیں پا برہنہ کو، نام بشر تھا، اسی دن سے بشر حافی ہو گئے کہ ہم نے پا برہنہ امام سے معذرت چاہی ہے اور اس کو یاد کر کے ہمیشہ نا پا برہنہ رہے۔ یہ امام نے سمجھا ہے۔ واقعے سے کیا درس لینا ہے کہ اگر غلام ہو تو آقا کی پیروی کرو، ہر کام میں، ہر کام میں، ہر مقام پر، ہر لمحے محسوس کرو تم آزاد نہیں ہو، کسی کے بندے ہو جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے۔ ہمیشہ یاد کیا کرتا ہوں عزیزوں، جملوں کو یاد دلا دیا کرتا ہوں بچوں کو، عزیزوں 10,000 اور 20,000 اگر کسی سے لیتے ہیں تو آفس میں ایک پیر پہ کھڑا رہتے ہیں، اتنی نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی مالک کی بارگاہ میں آتے نہیں ہیں، توفیقات نہیں ہوتی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اب تو آنکھیں کھولو۔ اگر مجلس میں نہ آنے والا یا جس قوم کو مجلس نصیب نہیں ہے، اگر وہ خدا اور اہل بیت سے دور ہو جائے تو سوچنے کا مقام ہے، مگر جسے توفیقات حاصل ہوتی ہیں، مجلس تک آتا ہے، اہل بیت کے تذکرے سنتا ہے، اسے تو چاہیے کم از کم اہل بیت کا پیرو بن جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو عزیزان محترم، بہت سے واقعات ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، بچپنا ہے، اور عالم اسلام کے اس وقت بھی آج بھی جن کے سب سے بڑے پیرو ہیں، جو سب سے زیادہ جن کی فقہ مانی جاتی ہو، جس کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں، وہ ہے فقہ حنفی۔ اس کے امام تھے امام ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان تھا۔ چھٹے امام کا زمانہ تھا، شاگرد امام کے سارے واقعات نہیں پڑھنا، ایک دو طرف اشارہ، میں نے کہا جلدی اشارہ کر کے بات کو مجلس محفل تمام کر رہا ہوں، بس ایک دو واقعات ہیں۔ آئے مکے کے لیے، آئے حج کے لیے، حج سے فرصت ہوئے، مدینہ رسول آئے، سوچا جب رسول کے روضے کی زیارت کی تو فرزند رسول سے ملاقات کر لوں۔ در امام صادق تک آ گئے، آئے چھٹے امام کے دروازے پر کیا دیکھا؟ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے جو ان کے قد سے
تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کھڑے تھے اور دق الباب کیا، ملنے کے لیے خادم آیا اور اسے کہا کہ جا کے بتا دو فرزند رسول سے، امام ششم سے، کہ نعمان آئے ہیں، ابو حنیفہ جو بھی آئے ملنے کے واسطے آئے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ بچے نے نماز شروع کر دی، وہیں پہ دروازے کے باہر نماز شروع کر دی۔ بچے نے نماز جب تمام کر لی تو ایک مرتبہ اس امام صاحب نے اس بچے سے، جو امام موسی کاظم تھے، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نماز یہاں کیسے پڑھ رہے تھے؟ یہاں تو تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، تمہاری نماز تو خراب ہو گئی۔ کہنے کیسے خراب ہو گئی؟ کہا دیکھنے تم نماز پڑھو تو سامنے سے لوگ کتنے آ جا رہے تھے، اب بتاؤ تمہارا خدا سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا، کس انداز سے کانٹیکٹ ہوا ہوگا؟ تو رابطہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری نماز تو ڈسٹرب ہے، پڑھنا اڑھنا بیکار ہے۔ ایک مرتبہ امامت آواز دی، تم ہمارے رابطے کو نہ کہو، قرآن پڑھو۔ اللہ آواز دیتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہوں، جو اتنا قریب ہے میرے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، یہ وہ خاندان عصمت و طہارت ہے، اگر انگوٹھی دی تب بھی کوئی حائل نہ ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ میں سنانا چاہتا ہوں، بچپنا ہے مگر آپ امامت کو محسوس کریں۔ امامت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے جب تک وقت ہے بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ کہا جس سے ملنے آئے ہو میں انہی کا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا جب تک ٹائم ہے ذرا سا ایک آدھ بات ہو جائے۔ کہا ہاں پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے، آپ اگر بتا سکتے ہو کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، متوجہ باب کرم، تو اس کا مجرم کون ہے؟ اس لیے کہ بندہ تو خود کرتا نہیں، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ تو بتائیے جو گناہ بندہ کرتا ہے کیا خدا کرتا ہے وہ؟ عزیزان محترم، بڑا مسئلہ بڑا خراب ہے، اس بارے تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، آج موقع نہیں لیکن اشارہ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ جبر ہے عدالت پروردگار کے سلسلے میں، اس میں گفتگو آج نہیں کرنی ہے۔ جو بزرگان نے پڑھے ہوئے ہیں، جو نہیں پڑھے تھوڑا سا محنت کر کے پڑھ بھی لے تو اچھا رہتا ہے بات۔ تو عزیزان عرض کر رہا تھا، انہوں نے کیا پوچھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو بتاؤ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو سزا کسے دی جائے گی؟ سوال ٹیڑھا تھا، بچے سے سوال کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ اسی نظریے کے قائل تھے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، اس لیے کہ سسٹم یہی تھا کہ اگر اس طرح کے نظریات نہ ہوگے تو بادشاہوں کی حکومت غلط ہو جائے گی، خلافتوں کی خلافتیں باطل ہو جائیں گی۔ پورا سسٹم چل رہا تھا، اس میں گفتگو نہیں کرنا، لیکن آپ محسوس کر چکے آپ کے کیا بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جو کرتا ہے۔ کہنے کہ اچھا یہ بتاؤ، امام نے فرمایا کہ اتنا بتاؤ جو گناہ کر رہا ہے بندہ خدا کر رہا ہے اکیلے، یا خدا اور بندہ مل کے کر رہے ہیں، یا بندہ کر رہا ہے؟ تین ہی راست صورتیں تو ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ و خدا کا معاملہ ایک ہے جبر کا، تو یہ طے ہو سکتا ہے، یا تو ہم کہتے ہیں خدا ہی نے کیا، یا کہتے بندے ہی نے کیا، یا یہ کہتے دونوں نے مل کر کے کیا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کیا تو خلاف عقل ہے، خدا غلط کام کر نہیں سکتا۔ متوجہ باب کرم، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں خدا اور بندے نے مل کے کیا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا بچے متوجہ ہو جائیں گے۔ کہا جب کبھی بھی جرم ہوتا ہے تو سزا سینئر پارٹنر کو دی جاتی ہے۔ متوجہ باب کرم، کہا اچھا فرزند رسول بہت دنوں سے کانٹا پڑا ہوا تھا جو آپ نے حل کر دیا، یعنی علم امامت بچپنے میں بڑے امام کو سمجھا کے بتا رہی ہے، جو تمہارا بڑا ہوتا ہے میرے بچپن میں چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہت سے واقعات ہیں، دشمن نے چاہا کہ امام کی عبادت کو ڈسٹرب کیا جائے، زندان میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ کہ اعجاز امامت تھا، انہوں نے زندان میں ڈالا، انہوں نے وسیلہ اسی کو تنہائی میں عبادت کے لیے قرار دے دیا۔ جیسے جناب یوسف نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ جدھر بلا رہے ہیں اس سے زندان اچھا ہے، میں تیری تنہائیوں میں اکیلے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اور اس کا موقع مل گیا، جس تنہائی کو میں چاہتا تھا مجھے مل گیا۔ جب بہت دنوں نے زندان میں رکھ لیا، کوئی بس نہ چلا، تو پھر وہ واقعہ معلوم ہے، ایک حسین و جمیل خاتون کو بھیج دیا کہ امام پہ الزام لگا دیا جائے۔ وہ آئی، پورا واقعہ ہے، آئی آ کر کے دندال کھول دیا، داخل ہو گئی، آئی دیکھا اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف ہے، سجدے پہ سجدے ہو رہے ہیں، کھڑی کھڑی تھک گئی، بیٹھ گئی،
ارے رکے تب تو بات کریں، مڑ کے دیکھیں، سانس لیں تب تو کچھ بات کریں۔ یہاں تک ایک مرتبہ وہ بیٹھے بیٹھے محسوس کر رہی ہے جیسے آسمان کے دریچے کھل گئے ہیں، سبحان قدوس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بے ساختہ سجدے میں گر گئی، رات گزر گئی، صبح میں دربار نے سمجھا کہ معاملہ اب حل ہو چکا ہے، آج ہم امام کو معاذ اللہ بدنام کر لیں گے۔ اب در زندان کھولا تو کیا دیکھا، ادھر کنیز سجدے میں ہے، ادھر آقا سجدے میں ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، عزیزان محترم دشمن پریشان ہو گیا، پکڑ کر کے کھینچ کے لے کے چلا گیا، دربار میں لایا گیا، کہا تمہیں ہم نے کس واسطے بھیجا تھا؟ کہا نہ پوچھو، اب میں کیا تم سے بیان کروں۔ جب اس بارگاہ میں گیا، اس امام کی خدمت میں گئی ہے تو میں نے دیکھا جن مناظر کو، یعنی امام زندان میں ہے، فضائل دربار میں بیان ہو رہے ہیں۔ آج دنیا سوچتی ہے کہ غیروں کی کتابوں میں ہمارے فضائل کیسے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے تو امامت زندان میں ہوتی ہے، تذکرہ دربار میں ہوا کرتا ہے، تذکرہ دربار میں ہو رہا ہے۔ بس بات کو مکمل کر دی، کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں متوجہ ہو گئی کہ یہی وہ مقام ہے جو میں آخر تک پہنچاتا ہے، جنت تک دروازہ کھول جاتا ہے۔ عزیزان محترم بس ایک جملہ مجلس کو، محفل کو تمام کر رہا ہوں، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ جناب یوسف کے ساتھ بھی آیا تھا، مسئلہ جناب موسیٰ بن جعفر کے ساتھ بھی آیا، وہاں بھی ایک خاتون، یہاں بھی ایک خاتون، وہاں 7 پردوں دروازوں کے اندر تھی زلیخا۔ عزیزان محترم جو اپنی عصمت کو 7 دروازوں کے اندر بچا لے جائے اسے نبوت کہتے ہیں، جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ بنا دے اسے امامت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ الہی باق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ پروردگار نبی کے گھر میں ایک خوشی کا موقع ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ عیدی لی جاتی ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں، تیرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھوں جوڑ کے پروردگار اپنی بارگاہ سے عیدی کے طور پر یہ عطا کر دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں توفیقات عمل خیر عنایت فرما۔ پروردگار گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو زائرین سفر کربلا پہ جا رہے ہیں عربین میں، انہیں سلامتی کے ساتھ پہنچا کے معرفیت اور معرفت کے ساتھ زیارت کروا کے ان کے وطنوں تک واپس پلٹا دینا، اور جو اپنے دلوں میں تمن رکھتے پروردگار ہر ایک کو زیارت قبہ حسین عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں مرض اسلام ہے سب کو، خصوصاً ایک بچی جو ابھی ICU میں اور وینٹیلیٹر مشین کے اوپر رکھی ہے، سانس کی تکلیف ہے، تازہ پیدا ہوئی ہے، وہ بھی والد نے ان کے سفارش کی، آپ حضرات بھی ان کے لیے دعا فرمائیں۔ پروردگار اس بچی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بالنبی والے نعرہ صلوات۔